رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی کی بات سن کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو حسد اور کینہ سے، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے، اپنی نگاہ کو غیر محرم پر ڈالنے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچائے تو یقین رکھ تو اپنے انہی تھوڑے سے اعمال کی بنیاد پر میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی السورۃ المجادلہ: الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ خبردار رہو، بے شک شیطان کی جماعت والے ہی خسارے میں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم غصے کے حوالے سے کچھ گزشتہ نشستوں میں بات کر چکے۔ غصہ جب بھی آئے انسان کو اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جب حالت غصہ میں ہو تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جسم لرزنے لگ جاتا ہے، آواز حملہ آور درندے کی مانند ہو جاتی ہے۔ جسم کے لرزنے سے، منہ کے جھاگ کے نکلنے سے اب ذرا خود انسان یہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ اس بری حیت میں رہنا پسند کرے گا یا وہ کسی حلیم اور بردبار انسان کی صورت بنائے جو کہ اللہ کے نزدیک اسے بہت پسند ہو۔ ایک بات اور وہ یہ کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے غصے پر ابھار کون رہا ہے۔ یقیناً آپ کا دماغ فوراً شیطان لعین کی طرف جائے گا۔ غور کیجئے کون ہے جو آپ کو غصے کا گھونٹ پینے سے روک رہا ہے، آپ کا ذہن فوراً شیطان لعین کی طرف جائے گا۔ جب وہ اس طرح کسی نتیجے پر پہنچے گا تو یقیناً شیطان کی مخالفت کرے گا اور اس کے گروہ میں شامل ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ شیطان کے گروہ والے ہی حالت خسارہ میں ہیں۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات انسان غصے کو مجبوری کے تحت بھی روک لیتا ہے، کیونکہ وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ غصے کو نکال سکے۔ یہ غصہ انسان کے اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے اور کینہ میں، حسد میں، بغض میں بدل جاتا ہے۔ نبوت کا دربار ذی وقار سجا ہوا تھا۔ ایک بدو اپنی اونٹنی سے اترتا ہے، بال پریشان، کپڑے میلے کچیلے، چہرے پر گہری تھکن کے اثرات۔ اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے پر باندھتا ہے اور دربار نبوت میں بڑا جھجکتا، شرماتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ بدو کو اپنی کم علمی اور کم عملی دونوں کا گہرا احساس ہے۔ شرماتے اور ہچکچاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، ان کے علاوہ نفلی روزے نہیں رکھتا۔ یہی حال میری نمازوں کا ہے، بس 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور کوئی نفلی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو، اور نہ ہی میرے پاس اتنا زیادہ راہ ہے کہ مجھ پر حج فرض ہو۔ بولا: بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر میں اس حال میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی کی بات سن کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو حسد اور کینہ سے، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے، اپنی نگاہ کو غیر محرم پر ڈالنے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچائے تو یقین رکھ تو اپنے انہی تھوڑے سے اعمال کی بنیاد پر میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غصے کے شر سے بچائے، ہمارے دلوں کو کینہ، بغض اور حسد سے پاک رکھے، ہمیں زبان پر قابو پانے والا بنا دے، ہمیں خدا خوفی کی، صبر کی، برداشت اور تحمل کی صفات پیدا فرمائے، ہمیں تواضع عطا فرمائے، حلم اور عفو و درگزر کی خوبیاں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد